بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار میں خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ نہار میں انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو، خشک ہونے کے بعد دھو لیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ مچھلی کھانے کے بعد 6 سے 8 گھنٹے بعد دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر کھیرا رگڑ لیں، چہرہ کچھ ہی دنوں کے اندر جوان اور تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ غصے میں ہاتھ اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ اگر آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لیا کریں اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر چہرے پر لگائیں، چند دنوں میں چہرہ رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ 1 چقندر ابال کر کھا لیں۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار میں بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ چنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگیں وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لیں، جوان نظر آنے لگیں گی۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ کم مصالحے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے
دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیا کریں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و غم اور ملال دور ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کی تازہ پتے رکھ کر سویا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہارا منتظر ہے۔ آپ کے کسی کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی بہت شدید ہو، تو اس کے پاس جانے سے پہلے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خشک میوہ جات میں بادام کو بے پناہ اہمیت کا حامل پھل سمجھا جاتا ہے۔ یہ پھل دنیا کے کئی خطوں میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے اطراف کے ممالک اور وسطی ایشیائی ممالک میں بادام کی کاشت سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوست کو دور کرتا ہے۔ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عقل والا کبوتر ہے۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارک سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگا کا کام دیتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پی لیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ چائے جب بھی پئیں اس میں سونف ڈال لیں۔ ہر دوسرے دن ساگو دانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پرسکون نیند چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ جو شخص یا غنی 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ جب بھی نہائے اپنے ناخن پر بادام کا تیل لگا لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمر درد نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف پیدا ہونے والے سیاہ حلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ آسان علاج، تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہوں کھا لو۔ چند دنوں میں ٹانگوں میں طاقت اور توانائی پیدا ہو جائے گی۔
اگر آپ کو نیند نہ آئے تو 10-15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ روٹی کا خشک ٹکڑا یا رزاق لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ منہ پر دانے ہو یا داغ دھبے، سب سے پہلے تہجد کی نماز قائم کریں، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کرو، عرق گلاب میں چہرے پر لگاؤ۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ناظرین، اگر عورتیں ناف کے اندر ادرک کا رس ڈال لیا کریں تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو یا تھکاوٹ ہو جائے تو ادرک والی چائے پی کر آرام کرو۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام مسواک کرنے کی عادت بنا لیں۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ جو جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ اگر ہفتے میں 1 دن بھی آڑو استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ انگوٹھے پر بادام کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو وہ گاجر کا جوس بنا کر پیا کریں۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے ہی نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن میں شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ سونف افسردگی دور کرتا ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتا ہے اور کینسر جیسی بیمار سے بھی لڑتا ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ سائنس کی آخری ترقی اس بات کو مان گئی ہے کہ جس زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے وہ آج دنیا کی بہترین اینٹی بائیوٹک اور اینٹی سیپٹک، یعنی اس سے بڑا جراثیم کش کوئی اور لوشن ہو ہی نہیں سکتا۔ ان 2 چیزوں یعنی خلال اور منہ میں زیتون کے تیل کے چند قطرے کو کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے ضرور کریں اور بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہیں اور نجات پائیں۔ ٹینشن اور ذہنی کھچاؤ، مسوڑھے اور دانتوں کی کمزوری، خون آنا یا منہ سے بدبو آنا، نظر اور یادداشت کی کمزوری، دل کی بیماریاں اور خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر اور دل کی تھیلی میں پانی کا بھر جانا وغیرہ۔
سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے، اگر دائیں بائیں سے سخاوت کی نشانی ہے۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر لیں، پھر غسل کر لیں۔ اگر بانج عورت گڑ کو روٹی کے ساتھ کھا لے وہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے استعمال کریں۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بے حد مفید ہیں۔ اخروٹ کو دہی میں ملا کر کھانے سے 100 سال تک چہرہ جوان رہے گا۔ ناظرین، اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سویا کرو، جلدی دولت مند ہو جاؤ گے۔ کہہ کہا لگانا نہایت مکروہ اور بری عادت ہے۔ دھنیا کے پتوں کو ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں پر عرق گلاب لگا لیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ خواب میں بکری دیکھ کر رزق آتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خوبانی، انناس اور کشمش۔ دبلے پتلے افراد نیہار انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دلیا کھانا، گاجر کھانا، دہی کھانا اور ان کا روزانہ استعمال کرنا۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے بوضو حالت میں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کریں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا بری بات ہے، اور پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادت ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو، روزانہ نہار نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ ناظرین، گائے کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، پٹھوں کو قوت دیتی ہے، اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھاؤ۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سفر ہو آساں، پڑھو درود پاک کے منزل نصیب آئے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد 1 الائچی کا دانہ چکھ لیا کرو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر تیل کے 3 قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے 3-4 دن ڈالو، 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے ایبرو پر زیتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔